اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے باتیں تو ہوتی رہتی ہیں الحمدللہ، اور کبھی کبھی تو بہت ہی دلچسپ صورتحال بن جاتی ہیں، جیسی کہ آج بن گئی، جب صورتوں کو جن آیات کو کئی بار پڑھا ہوتا ہے مگر ترجمہ یعنی ہر بار جب اس کا کوئی مطلب سمجھ آئے تو وہ پہلے سے مختلف ہوتا ہے، یعنی وہی آیت جس کا ترجمہ پہلے کچھ اور سمجھ آتا ہے، پھر اسی آیت کا مطلب مزید گہرائی میں جا کر کچھ نئی معلومات کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ میرے رب۔ حق فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور نہ ہی کبھی علماء اس کے علوم سے سیر ہوں گے۔ یہ علوم روح کی غذا ہیں۔ تو آپ نے سچ فرمایا کہ غور کرو قرآن میں، جتنا بھی غور کرتے جاؤ گے کوئی نہ کوئی فطری راز تم پہ کھلتا جائے گا۔ ارے سیدھی سی بات ہے کہ ایک ہی رستے سے بار بار گزرنے پہ وہاں کے حالات سے انسان مانوس ہو جاتا ہے اور عادی ہو جاتا ہے۔ ہر بار اسی رستے سے گزرنے پہ اس رستے کی پہچان کی شناخت اور گہری اور واضح ہوتی جاتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو جس درخت سے منع کیا گیا وہ شجرہ الممنوع بدن ہے، جسم ہے، نفس ہے، روح کا لباس ہے، اور آدم نے سوچا کہ اگر وہ اس لباس میں داخل ہو جائے تو وہ محفوظ ہو جائے گا امانت کے واپس کرنے سے، کیونکہ رب پاک نے آدم علیہ السلام کو تمام علم، تمام نام سکھا دیے تھے، اور یہ علم بھی ان کو دے دیا تھا کہ آپ کو امانت واپس کرنا ہوگی۔ شجرہ ممنوعہ یعنی روح کا بدن کو اختیار کرنا، اور یہ سوچ کر کہ امانت واپس کرنا پڑے گی تو اس جسم کو حاصل کر لوں، جس سے رب پاک نے شاید اس لیے ہی منع کیا ہے کہ اس کو ہی حاصل کر لینے کے بعد یہ ممکن ہوگا کہ مجھے امانت نہ لوٹانی پڑے، میں کبھی نہ مروں، ہمیشہ کی زندگی پالوں۔ ان کے دل میں یہ خیال آ گیا، اور شیطان کو وہ سگنل مل گیا جس کے متعلق اس نے اپنے رب سے مہلت مانگی، یعنی وہ پاور مانگی کہ اے اللہ تو نے اسے چن لیا اور مجھے دھتکار دیا، تو یہ پاور دے مجھے کہ جب ان میں سے کسی کے دل میں کوئی ایسا گمان پیدا ہو جو تیرے حکم کے خلاف ہو تو مجھے پتہ چل جائے، اور میں اسے اس نافرمانی کی طرف اور رجحان دے سکوں۔ جو تیرے بندے ہوں گے وہ نہ مانیں گے، اور اگر تو نے انہیں چنا ہے تو دیکھ لیتے ہیں کہ کون کتنا فرما بردار ہے۔ تو اللہ نے اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے اسے یہ طاقت بخش دی کہ جب تک میرا کوئی بندہ، کوئی انسان خود سے کوئی ایسی بات نہ سوچے جو میرے حکم کے خلاف ہوئی، تب تک تم کسی بندے پہ اپنے خیالات کے اثرات نہیں پہنچا سکو گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے منع کرنے کے باوجود، سمجھا دینے کے باوجود یہ سوچ دل میں لے آئے کہ ایسا کیا کروں کہ ہمیشہ زندہ رہوں، وہ جو موت آنا ہے مجھے نہ آئے، میں زندہ ہی رہوں۔ تو شیطان کو پہلا سگنل مل گیا جب آدم علیہ السلام نے خود خواہش کی، اور خواہش وہ جو اللہ کے حکم کے خلاف تھی۔ یہاں ایک بات یاد رکھنا بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، کہ جو خواہش اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو اس خواہش کا کرنا گناہ نہیں، اس کے لیے کوشش کرنا گناہ نہیں، اس کے لیے دنیا کمانا گناہ نہیں۔ گناہ وہ خواہش ہوتی ہے نفس کی جو براہ راست اللہ کے کسی حکم کے منع کرنے کے باوجود انسان میں پیدا ہو۔ انسان اور شیطان میں تعلق تب جڑتا ہے جب وہ کوئی ایسی خواہش کرتا ہے جو رب کے واضح حکم، واضح اصول کے خلاف ہو۔ اللہ کے خالص لوگ یعنی وہ لوگ جو اللہ کے حکموں کے خلاف نہیں چلتے، ان پر شیطان کا زور اس لیے نہیں چلتا کیونکہ اسے ان تک رسائی کی پاور ہی نہیں دی گئی۔ شیطان کو پاور ملتی ہی تب ہے، تمہارے خیالات میں داخل ہونے کی پاور تب ملتی ہے جب تم کوئی ایسا کام سوچتے ہو جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو۔ اس بات کا ثبوت خود قرآن دیتا ہے کہ
اور انہیں اس شخص کا حال سنا دے جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں، پھر وہ ان سے نکل گیا، پھر اس کے پیچھے شیطان لگا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ تو اس شخص کا حال یہ تھا کہ اسے اللہ نے اپنی نشانیاں عطا کیں، یعنی اس کو آنکھیں دیں کہ دیکھے، اس کو کان دیے کہ سنے، اس کو دل دیا کہ اس سے سمجھے، مگر وہ ان حکموں سے باہر ہو گیا، اور جاننے کے باوجود کہ اس بات کو رب نے منع فرمایا ہوا ہے پھر بھی کرنے کی نیت ٹھان لی، تو شیطان کو اس شخص کے لیے گرین سگنل مل گیا کہ ناؤ بال از ان یور کورٹ، اب یہ تمہاری حدود میں داخل ہو چکا، کر لو اپنی ٹرائی، میرا بندہ ہوا تو تیرے وسوسوں کو جھٹلا دے گا، اور اگر تیرا ساتھی ہوا تو میرے حکم کو جھٹلا دے گا۔ ہر انسان کو اسی دنیا میں اپنے ہر عمل کے ساتھ معلوم ہوتا رہتا ہے، تم خود اس پہ، اپنی جان پہ، اپنے نفس پہ گواہ ہو کہ تم حقیقت میں کس کے ساتھ ہو۔ تو ان میں سے جسے تو اپنی آواز سنا کر بہکا سکتا ہے بہکا لے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے بھی چڑھا دے، اور ان کے مال اور اولاد میں بھی شریک ہو جا، اور ان سے وعدے کر، اور شیطان کے وعدے بھی محض فریب ہی تو ہیں۔ جاؤ اپنی آواز ان کے کانوں تک پہنچا، یعنی ان کے خیالات میں گھس جا۔ انسان اس وقت سوچتا ہے کہ وہ اپنے خیالات کو سوچ رہا ہے، جبکہ ان میں آمیزش ہو چکی ہوتی ہے شیطان کے خیالات کی، کیونکہ یہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے محسوس نہیں کر سکتے۔ اپنی ہی کسی ایسی خواہش میں شدت جو رب کے حکم کے خلاف ہے محسوس کرتے ہو، اپنی ضرورت بنا لیتے ہو، اس کے بنا رہ نہیں پا رہے، معلوم ہے، جانتے ہو کہ بات غلط ہے، رب پاک نے منع فرمایا ہے، مگر دل میں پھر بھی حاصل کرنے کی خواہش جینے نہیں دے رہی، اور اس پر جو شدت آ گئی اس کے حاصل کرنے کی بے چینی کی، یہ بے چینی جو تمہیں مجبور کر دے رب کے حکم کو بھی جھٹلا دینے کی، یہ شیطان کا حصہ ہے تم میں، اور اس کے وعدے تو جھوٹے ہی ہیں، کیونکہ تمہیں ورگلا رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے منع کیا تو کیا ہوا، کر لیتے ہیں، کوشش کرنے میں کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے بات بن ہی جائے، مگر کیسے بن جائے کہ اللہ نے جس شے کو ایک قانون دے دیا وہ بدل نہیں سکتی، اور شیطان تمہیں کہہ دیتا ہے کہ یہ بدل جائے گی، تو اس کے وعدے جھوٹے، اور اللہ پاک پھر بھی ایک مدت تک اپنے بندے کو موقع دیتے ہیں کہ بے شک میرے بندوں پر تیرا غلبہ نہیں ہوگا، اور تیرا رب کافی کارساز ہے۔ اب بڑی غور طلب آیت ہے کہ کوئی دشمن آپ کی بے خبری میں، نادانی میں آپ کے گھر تک تو پہنچ جائے، یہاں تک کہ گھر کے اندر بھی داخل ہو گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ آپ پر غلبہ پا ہی لیتا، آپ کو ہلاک کر ہی دیتا کہ آپ بچ گئے۔ کیسے بچ گئے؟ کہ اچانک وہ جو آپ بے خبری میں تھے کہ گھر میں کوئی چور گھس آیا ہے، غلطی کیا ہوئی کہ کہیں ایک کھڑکی ایسی کھلی رہ گئی، کوئی ایسا دروازہ کھلا رہ گیا اپنے گھر کا کہ وہ چور موقع پا کر گھر میں آ دھمکا، غلطی اپنی تھی، تو اس نے آپ کو اپنی آمد سے سویا ہوا بے خبر پایا، مگر اسی اثنا میں آپ کی آنکھ کھل گئی، آپ ہوش میں آ گئے، اور آپ نے اسے دبوچ لیا اور گھر سے باہر نکال دیا، یا آپ کو جاگتا دیکھ کر وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ تو انسان خطا کر بھی جائے انجانے میں، اس میں خواہش پیدا ہو بھی جائے، کوئی ایسی خواہش جو رب کے قانون کے خلاف ہو، تو شیطان تو وہاں فوری طور پہ اس کے خیالات میں اپنے خیالات کی آمیزش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان اس وقت ایسی پوزیشن میں ہوتا ہے کہ سوچ چل رہی ہوتی ہے کہ فلاں گناہ کر لوں یا نہ کروں، اسی کشمکش میں دل کا رجحان کئی بار ہوتا ہے کہ کر گزرو، کوئی نہیں دیکھ رہا، خیر ہے، مگر ساتھ ہی کوئی اندر شرمندہ بھی کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو، کتنی غلط بات ہے، اگر پکڑے گئے تو بڑی بے عزتی ہو جائے گی، اور کیا عزت رہے گی اگر چوری کرتے پکڑے گئے، اور اللہ پاک کی بھی نافرمانی ہے تو مت کرو، دفع کرو۔ اور جس انسان کی نیت کا رجحان پیچھے ہٹ گیا تو اس پر شیطان کا وار خالی گیا، اس انسان نے اپنی آنکھوں سے، اپنی باطنی آنکھوں سے
اس کام کے انجام کو دیکھ لیا، اس نے اپنے باطنی کانوں سے اس بات کے برے انجام کو سن لیا جو اسے پکڑے جانے کے بعد لوگوں سے سننا پڑتے، جو شرمندگی اٹھانا پڑتی۔ اس نے اپنی دل کی سمجھ سے اس سارے منظر پہ غور کر لیا تو پیچھے ہٹ گیا، اور شیطان ناکام ہوا۔ کیوں ناکام ہوا؟ کیونکہ اس شخص کے دل سے جیسے ہی اس کام کی خواہش نکل گئی جو رب کے قانون کے خلاف تھی، تو اس کا دل صاف ہوا۔ تو صاف دل اور صاف ذہن میں شیطان کا کیا کام؟ اس کا وہاں زور نہیں چلتا، وہ وہاں رہنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، وہ ایسے دل اور دماغ کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہی نہیں۔ رب نے اسے ایسے نفوس پہ طاقت دی ہی نہیں، وہ نیک لوگوں کو دیکھ نہیں پاتا، ان تک پہنچ نہیں پاتا۔ اس کے شکار وہی ہیں جو اس کی طرح کے ہیں، اللہ کے حکموں سے ٹکرانے والے۔ اور انہیں اس شخص کا حال سنا دے جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں، پھر وہ ان سے نکل گیا، پھر اس کے پیچھے شیطان لگا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ تو یہ گمراہوں میں سے کیوں ہو گیا؟ کیونکہ اس نے اپنے اندر کی آنکھوں کو، اپنے اندر کے کانوں کو، اپنے دل کی باطنی سمجھ کو جھٹلا دیا۔ انسان رب کی آیات کو جب جھٹلاتا ہے تو اپنے مشاہدے کو جھٹلاتا ہے، حقیقت کو جھٹلاتا ہے، تو اس کی نیت گناہ سے نہ ہٹی تو گمراہ ہو گیا۔ اس نے اس جذبے پہ بھی قابو پا لیا جو انسان کو شرمندگی کا احساس دلاتا ہے۔ تو ایسا بندہ پھر چوپایوں سے گیا گزرا جس نے اپنے کان، آنکھیں، سمجھ بند کر دیے، تو شیطان کے نرغے میں آ گیا مکمل طور پہ۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی برکت سے اس کا رتبہ بلند کرتے، لیکن وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے تابع ہو گیا۔ اس کا تو ایسا حال ہے جیسے کتا، اس پر تو سختی کرے تو بھی ہانپے اور اگر چھوڑ دے تو بھی ہانپے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ سو یہ حالات بیان کر دے شاید کہ وہ فکر کریں۔ تو اگر یہ دنیا کی طرف مائل نہ ہو جاتا، یعنی اللہ کے حکم میں رہتا، آخرت کی جانب رجحان کرتا، اور اللہ کے قانون کے خلاف جو بھی خواہش بن گئی وہ دنیا کا رجحان ہے، یعنی اپنی خواہش کا رجحان ہے، تو انہی آیات، انہی دیکھنے، سننے، سمجھنے کی صلاحیت سے اس کے درجے بلند ہو جاتے، مگر اس نے ان کو جھٹلا دیا۔ آنکھ حقیقت دکھا رہی ہے کہ رب نے منع کیا گناہ مت اختیار کرنا، زنا کے قریب مت جاؤ، مگر نہیں، میرا دل کرتا ہے، مجھے پسند ہے مرد مرد سے جنسی تعلق رکھیں، عورت عورت کے ساتھ جنسی تعلق بنائے۔ اللہ نے تو منع کیا، جانتے ہیں وہ لوگ کہ اللہ نے منع کیا ہے، مگر سوری، ہمیں تو یہی پسند ہے اور ہم اپنی کریں گے۔ تو اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، جانور ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر گئے گزرے، کیونکہ وہ تو باطنی آنکھ، کان اور دل یعنی خودی شعور رکھتے ہی نہیں۔ تم تو رکھتے ہو، تم نے خود کی حقیقت کو جھٹلا دیا اور کہتے ہو دل کو سکون نہیں، بے چینی ہی بے چینی ہے۔ پھر یہی خواہشات تمہیں یا تو خودکشی تک پہنچا دیتی ہیں کہ حد سے باہر نکل چکے، برداشت کا جذبہ ہے ہی نہیں، کوئی خواہش پوری نہ ہو تو کیوں جیوں۔ تو اگر اللہ چاہتا تو یہی وہ نشانیاں تھیں جو اس شخص کا درجہ بڑھا دیتی، مگر وہ اپنی خواہش کے تابع ہو کر شیطان کے نرغے میں مزید پھنس کر گمراہ ہی ہو گیا، اور ایسا گمراہ ہوا کہ مثال دی گئی کتے کی کہ بے شک جو لوگ انکار کر چکے ہیں برابر ہے انہیں تو ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے، کہ کتے پہ تو اس پہ جتنی مرضی سختی کر تب بھی اسی حال میں رہے گا، تو اگر نرمی سے سمجھا تب بھی اسی حال میں رہے گا، کیونکہ اس میں سمجھ نہیں، اس کے دیکھنے، سننے، سمجھنے کی صلاحیت وہ اپنی خواہش کی نظر کر بیٹھا۔ تو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی بری مثال ہے، اور وہ اپنی ہی جان پر ظلم کرتے رہے۔ تو جنہوں نے خود کو بھلا دیا، اپنی حقیقت بھلا دی، تو انہوں نے اپنی ہی جانوں کو، اپنے ہی نفسوں کو عذاب کا انجام دے دیا۔ جس روح نے اپنی آنکھوں، کانوں اور سمجھنے کو نظر انداز کر کے نفس کی آنکھوں، کانوں اور سمجھ کے ساتھ چلنا شروع کر دیا، ان روحوں نے اپنی جانوں کو عذاب کا شکار بنا دیا۔ تو بات شروع ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے کہ انسان کے دل میں پہلی بار جب رب کے حکم کے خلاف کوئی توڑ نکالنے کی سوچ پیدا ہوئی، جب اس بات نے اسے بے چین کیا کہ ایک دن
اسے یہ سب چھوڑنا ہوگا، اسے وہ امانت واپس کرنا پڑے گی جو امانت بنا کر سونپی گئی ہے۔ تو سوچ پیدا ہوئی تو شیطان ان کی سوچ میں داخل ہونے کی راہ پا گیا۔ اور کیا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے نہیں روکا مگر اس لیے کہ کہیں تم فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے بتا دینے کے باوجود کہ تمہیں امانت واپس کرنا ہوگی، یہ خواہش دل میں پیدا کر لی کہ ایسا کیا ہو کہ مجھے واپس نہ کرنا پڑے۔ صرف ابھی سوچا، عمل نہیں ہوا، مگر کیونکہ اللہ کے حکم کے خلاف سوچ بنی اور ساتھ ہی اس خیال میں شدت پیدا ہونا شروع ہو گئی کہ جو انہیں لگا کہ وہی سوچ رہے ہیں، مگر آمیزش ہو چکی تھی۔ شیطان کی پھونکوں کی دل مائل ہونے لگا اور سوچ نے یقین دلا دیا کہ یہی راستہ ہے جس سے تم ہمیشہ کو زندہ رہ سکو گے، کہ اس نفس کے اندر ٹھکانہ پالے تو یہ تیری ڈھال بن جائے گا اور پھر تجھے یہاں سے کوئی نہ نکال پائے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور وہ اس خیال کے زیر اثر آ کر غلطی کر بیٹھے تو وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں مگر صغیرہ گناہوں سے نہیں بچ پاتے، بے شک آپ کا رب بڑی وسیع بخشش والا ہے، وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب کہ تمہیں زمین سے پیدا کیا تھا اور جب کہ تم اپنی ماں کے پیٹ میں بچے تھے، بس اپنے آپ کو پاک نہ سمجھو، وہ پرہیزگار کو خوب جانتا ہے۔ تو اس بات پہ تم میں سے، مجھ میں سے، ہم میں سے کوئی نہ اترائے کہ میں بڑا نیک ہوں، بڑا متقی ہوں۔ اللہ تو انسان کی فطرت کو تب سے جانتا ہے جب سے انسان زمین کے پیٹ میں تھا، جب یہ صورتحال بنی، اور ہم نے اس سے پہلے آدم سے بھی عہد لیا تھا، پھر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں پختگی نہ پائی۔ تو اللہ جانتا ہے کہ کون ڈرتا ہے اس سے اور کون نہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی، مگر کیونکہ ان کے کان، ان کی آنکھ، ان کے دل نے انہیں اس عمل پہ بہت شرمندگی کا احساس دلایا، ان کے عمل کی جو ان سے سرزد ہو گیا، وہ شرمندے ہوئے، اس کی حقیقت کھول دی گئی، ان پر وہ بات اثر کر گئی اور وہ اپنے رب کی جانب متوجہ ہوئے، معافی مانگی۔ اور اللہ پرہیزگار کو، متقی کو، اس سے ڈرنے والے کو خوب جانتا ہے، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ نیتیں جانتا ہے۔ تو اس خطا کے ہو جانے کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام نے افسوس اور شرمندگی کے انتہائی احساس کے ساتھ اپنے رب سے معافی مانگی، جیسے ہی رب یاد آیا شیطان بھاگ گیا اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما کر ان کو ایک موقع دے دیا کہ اب یہ جنت تمہیں اس بات کو ثابت کرنے کے بعد ملے گی کہ تم میرے حکموں کے خلاف نہ چلو گے تو اپنا کھویا ہوا مقام پالو گے۔ اب اس سے آگے کے واقعات اس سے بھی زیادہ حیرت کے مقام ہیں۔ تو اور ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہارا جوڑا جنت میں جا کر رہو اور اس میں سے جو چاہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ اور اس درخت کے نزدیک نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اب اس آیت کو دیکھیے، پھر انہیں شیطان نے بہکایا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے، اور کہا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے نہیں روکا مگر اس لیے کہ کہیں تم فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ۔ تو ہم نے آدم سے کہا کہ اس درخت کے پاس مت جانا، مگر بتایا نہیں گیا کہ وہ شجرہ ممنوعہ کیا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو ان سے چھپایا گیا تھا اس راز کو ظاہر کر دینے کے لیے شیطان نے ان کو وہاں سوچوں میں پہنچا دیا کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے، اگر جو یہ چھپایا جا رہا ہے یہ شجرہ ممنوعہ، اسی میں وہ راز ہے ہمیشہ کی زندگی کا، کبھی امانت واپس نہ لوٹانے کا۔ اور اللہ نے کہا کہ جو بات تم سے چھپائی جا رہی ہے اس پر سوچنے کی ضرورت نہیں، بس اتنا سمجھ لو کہ میرا حکم ہے، اور اس پر اگر تم نے عمل نہ کیا تو پھر آزمائشوں میں پڑ جاؤ گے۔ مگر آدم کے دل کو یہ بات مشکوک لگی، اور جو خواہش دل میں پیدا ہو گئی کہ میں مرنا نہیں چاہتا،
کروں گا، مگر اب دل نہیں مان رہا۔ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں کب مجھ سے یہ واپس مانگ لی جائے، یہ دیکھنے کا، سننے کا، سمجھنے کا اختیار واپس لے لیا جائے۔ تو اس سے پہلے ہی مجھے اس چھپے راز کو جان لینا چاہیے، تاکہ میں چھپ جاؤں، بچ جاؤں اور پھر اللہ کی پکڑ میں نہ آ سکوں۔ شاید فرشتہ بن جاؤں کہ کوئی خاص صفت، کوئی خاص طاقت، کوئی خاص منتر مجھے حاصل ہو جائے آب حیات کا، کہ موت ٹل ہی جائے۔ تو روح نے وہ بشر کا لباس پہن لیا کہ اس میں چھپ کر نجات ہوگی، آب حیات ہوگی۔ مگر ہوا یہ کہ سارا طلسم ٹوٹ گیا، ان کے اپنے ہاتھوں بیج پڑ گیا، دنیا کے آخری انسان کے آنے کی آمد تک کا۔ خود اپنے پر ظلم کر بیٹھے۔ جو چیزیں چھپائی گئی تھیں انہی کی آسانی کے لیے وہ ظاہر ہو گئیں۔ وہ بیج زمین میں دبا دیا گیا، پھر غلطی پہ معافی مانگی، معاف تو کر دیا گیا، مگر پھر جنت میں نہیں رکھا گیا۔ زمین پہ کیوں بھیج دیا گیا؟ کیونکہ ظلم کا بیج زمین میں پھیل گیا، ایکشن کا ری ایکشن ہو گیا۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے نیچے اترو، تم تمام روحیں جو آدم میں موجود ہیں، جو سب نام اسے سکھا دیے گئے تھے، سب زمین میں پڑے بیج میں اپنی اپنی جانوں میں، اپنے اپنے نفوس میں، اپنے اپنے ٹھکانوں میں داخل ہو جاؤ۔ ہر ایک روح کو وہ لباس دے دیا گیا جو آدم نے چنا، یعنی نفس کا لباس، شجرہ ممنوعہ۔ روح نفس کے ساتھ ایک مکمل انسان ہے۔ دنیا میں اس نفس اور روح کو بھی ایک لباس دیا گیا، یا مرد کا یا عورت کا، اور سب اپنے اپنے لباسوں میں دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں۔ جو زمین میں موجود ہیں مرنے سے پہلے بھی وہی ہیں، اور مرنے کے بعد بھی وہی ہوں گے۔ زمین میں جہاں ارواح بھیجی گئی ہیں وہاں زمان و مکان نہیں، وہاں ٹائم اینڈ سپیس نہیں، وقت کی قید نہیں، نہ پیدائش سے پہلے نہ موت کے بعد۔ یہ قید ٹائم اینڈ سپیس کی انسان کے اس لباس پہ اثر کرتی ہے جو عورت یا مرد کے روپ میں اس دنیا کے وقفے میں انسان کو پہنایا جاتا ہے۔ تو دنیا میں تمام انسانوں کو اتار دینے کے بعد روحیں ان ٹھکانوں پہ موجود ہیں جن کی شکل کچھ ایسی ہے جیسے کہ شہد کی مکھی کا چھتا، اور ان کے ایک ایک خانے میں ایک ایک روح موجود ہے۔ وہاں کی بنبناہٹ کی آوازیں اکثر سنائی دیتی رہتی ہیں۔ تو عہد الست آدم علیہ السلام سے نہیں لیا گیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ یہ ان سے نہیں پوچھا گیا، کیونکہ وہ سب حقیقت اپنی آنکھ سے دیکھ کر آ رہے تھے۔ انہوں نے تمام نام اللہ سے ہی سیکھے تھے۔ پھر انہیں جنت بھی دکھا دی گئی۔ جب ان کو بنا کر ان میں اپنی روح سے رب نے پھونکا تو یہ سب ان کے سامنے ہوا، اور پھر ان کو یہ حکم ہوا کہ کبھی اس لباس کے، اس نفس کے لباس کی جانب ہاتھ مت بڑھانا، ورنہ وہ سلسلہ چل پڑے گا کہ آزمائشوں میں پڑ جاؤ گے۔ قدم قدم پر پھر امتحان ہوں گے۔ انہی امتحانوں سے بچنے کو انہوں نے وہ لباس پہن لیا، اور جو ان سے چھپایا گیا تھا وہ ظاہر ہوا۔ ہر روح اپنے مقام پہ پہنچ گئی۔ تو انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں، یوں نہ ہو کہ کہیں قیامت کے دن کہنے لگو کہ ہمیں تو اس کی خبر نہ تھی۔ تو جب تیرے رب نے آدم کے بیٹوں کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا، آدم کے بیٹوں کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا، وہ اولادیں جو زمین میں بوئی جا چکی تھیں، رب نے ان کو بتایا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہیں بنایا ہے، میں نے تمہیں سننے، دیکھنے اور سمجھنے کا طریقہ سکھایا ہے، میں نے وہ نعمت تمہیں دی ہے۔ مجھے پہچان لیا؟ تو سب نے کہا کہ بالکل پہچان لیا، بے شک پہچان لیا کہ تو ہمارا بنانے والا ہے۔ تو اقرار لیا گیا آدم کے بیٹوں کی پشتوں سے ان کی اولادوں کو نکال کر، نہ آدم سے لیا گیا نہ آدم کے بیٹوں سے، کیونکہ وہ بیٹے جو شجرہ ممنوعہ سے پیدا ہوئے وہ ایک اچھائی تھی، دوسری برائی۔ اس کے قریب جانے سے، اس کھیل کو شروع کرنے سے ہی رب نے منع کیا تھا۔ جب وہ روح، حقیقی انسان جس کا لباس ابھی جسمانی نہیں، اس دنیا والا نہیں،
یہ گوشت پوست والا نہیں، اس کا دوسری روح سے ملنا بھی اس دنیا کے عمل جیسا نہیں، کیونکہ جنت میں انسان کو جو وجود دیا گیا اور دیا جائے گا وہ یہاں سے مختلف ہے، کیفیت کا لباس ہے۔ کیفیت کیا ہے؟ اس کو مثال میں سمجھنے کے لیے کہ دنیا میں اس جسم کے ساتھ کیا گیا جنسی عمل جو تسکین تمہیں پہنچاتا ہے، وہ تسکین محسوس میں اس عمل کی کیفیت ہے۔ جنت میں یہ عمل کیفیت میں انجام ہوا روحانی وجود کے ساتھ۔ روحانی وجود صرف محسوس کرتا ہے، نتیجے کے لیے اسے مادیت کی ضرورت نہیں ہوتی، نتیجے کے لیے اسے میٹر کی یعنی مادیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جب انہوں نے اس عمل کو کر لیا، کیفیت پالی، تو احساس ہوا شرمندگی کا، تو پھر دونوں نے اس درخت سے کھایا، تب ان پر ان کی برہنگی ظاہر ہو گئی اور اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، پھر بھٹک گیا۔ تو دونوں نے اس ملاپ کی کیفیت کو محسوس کیا، اور جو بات ان سے چھپائی گئی تھی جب وہ ان پر ظاہر ہوئی تو شرمندے ہوئے اور جنت کے پتے چپکانے لگے اس بات کو چھپانے کے لیے جو ظاہر ہو گئی تھی۔ اور ظاہر کیا ہوا؟ آدم کی اولاد، اچھائی اور برائی کی کیفیت سے پیدا ہو گئی، اور کیونکہ روح تھے، کیفیت تھے، ابھی مادی جسم نہیں ہیں، تو اولاد بھی کیفیت کے لباس میں پیدا ہوئی۔ تو یہ اچھائی برائی آدم کی اولاد کی تشبیہ دی گئی، اور کیونکہ آدم حوا اچھائی برائی زمین پہ اتار دیے گئے تو ان سے عہد الست ہوا ہی نہیں، اور اچھائی اور برائی کو کیفیت کی اولاد کا جسم مادی شکل میں جب مادی دنیا میں اتارا گیا تو ایک حابیل کہلایا، دوجا قابیل۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے قرآن کی یہ آیات دیکھیے۔ اہل کتاب کو آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ صحیح طور پہ پڑھ کر سنا دے۔ جب ان دونوں نے قربانی کی، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا اللہ پرہیزگاروں ہی سے قبول کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے مثال دی کہ جو لوگ اپنے عمل خالص رب پاک کے لیے کریں گے، حکموں میں رہنے والے لوگوں کے اعمال اللہ قبول کرتا ہے، اور جو دنیا کے لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے نیکیوں کے عمل دکھاوے کے لیے کرنے والے، تو اللہ کے ہاں وہ عمل قبول نہ ہوں گے۔ اور اللہ تو وہی قبول کرتا ہے جس میں نیت اچھائی کی شامل ہو۔ برائی نے کہا کہ میں اچھائی کو ختم کر دوں گی، میں اس قانون کو ختم کر دوں گی جو پرہیزگاری کے زمرے میں آتا ہے، جو فرما برداری کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اچھائی نے کہا اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں کہ اگر تو اے برائی جو راستہ اچھائی کو ختم کرنے کے لیے اپنائے گی تو میں وہ راستہ نہیں اپناؤں گا کہ تیرے ہی قدموں پہ تیرے ہی جیسے کام کروں۔ میں تو اسی پہ قائم رہوں گا جس کا حکم میرے رب نے دیا۔ میرا عمل تیرے کہنے پہ تبدیل نہ ہوگا، تو جیسا نہ ہوگا کہ میں تجھ جیسی ہی بن جاؤں۔ میں اپنے رب سے ڈرتی ہوں، اس کے حکموں کو کراس نہیں کروں گی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن جائے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ تو میں وہ کام نہیں کروں گا کہ تجھ پہ ہاتھ اٹھا دوں، محض اس وجہ سے کہ تجھ سے حسد ہو گیا، تیرے درجے دیکھ کر، تیری کوئی ترقی دیکھ کر۔ تو میں ایسا نہیں کروں گا کہ تجھ جیسا بن جاؤں، تو ہی کر ایسے کام تاکہ اللہ پھر تجھے تیرے انجام تک پہنچائے۔ اور یہی ہونا ہے ہر ظالم کے ساتھ، ہر وہ انسان جس نے رب کے کسی حکم کو اس کی جگہ سے بدلنا چاہا، تو پھر اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے خون پر راضی کر لیا، پھر اسے مار ڈالا، بس وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اسے اس کی جان نے، اس کی خواہش نے، شیطان کی آمیزش نے شدت میں مبتلا کر دیا، دماغ کام کرنا بند ہو گیا اور برائی نے اپنا آپ دکھا دیا۔ تو پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین خریدتا تھا تاکہ اسے دکھلائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپانا ہے۔ اس نے کہا افسوس مجھ پر، اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر کرتا۔ پھر پچھتانے لگا۔
یہاں کوے کی تشبیہ اور زمین کا حوالہ ان معنوں میں دیا گیا کہ کوے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک سیانہ پرندہ ہے، اس نے زمین کو کریدا تو آدم کے اس بیٹے کو اپنی حقیقت یاد آ گئی کہ وہ کیا تھا، کس شے سے بنایا گیا تھا۔ اس کی پیدائش مٹی تھی، تو جو سبق بھول چکا تھا وہ آنکھوں کے سامنے آ گیا کہ مٹی نے تو مٹی میں ہی جانا تھا۔ اور غصہ انسان کو اس حد تک مفلوج کر دیتا ہے دماغی طور پہ کہ اس کی عقل ایک پرندے سے بھی کم ہو جاتی ہے، سوچنے کے قابل نہیں رہتی۔ اور پھر جب یادداشت آئی یہ سب دیکھ کر کہ اپنی حقیقت یاد آئی تو پچھتانے لگا۔ اور اب اگلی آیت اس سارے واقعے کی حقیقت مزید واضح کر دیتی ہے کہ اسی سبب سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے کے بغیر یا زمین میں فساد روکنے کے علاوہ قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کی زندگی بخشی۔ اور ہمارے رسول ان کے پاس کھلے حکم لا چکے ہیں، پھر بھی ان میں بہت سے لوگ اس کے بعد بھی زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ تو بات شروع ہوئی کہ آدم کے دو بیٹے جن کا دنیاوی نام حابیل اور قابیل اور روحانی نام اچھائی اور برائی، اس اچھائی اور برائی میں تمام انسان موجود، اچھائی والے لوگ اچھائی کی جانب اور برائی کا رجحان رکھنے والے برائی کی جانب۔ تو جس نے ایک بے قصور مار دیا تو مرنے والا نیک انسان مظلوم اچھا انسان، تو مارنے والے نے گویا سارے دنیا کے نیک اچھے انسانوں کو مار ڈالا۔ اس ایک اچھائی کی جڑ سے ہی زمین کو جاگ لگا، اچھائی کی روحیں وہاں پھیل گئیں اور وہیں سے نمودار ہوتی آ رہی ہیں۔ اور اسی طرح برائی کا بیج جو زمین پہ بویا گیا اس میں تمام وہ انسان موجود ہیں جو برائی کا رجحان رکھتے ہیں اور ابھی دنیا میں ظاہر ہونے والے ہیں۔ تو اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے ان کی جانوں پر اقرار کرایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ یوں نہ ہو کہیں قیامت کے دن کہنے لگو کہ ہمیں تو اس کی خبر نہ تھی۔ جب تیرے رب نے آدم کے بیٹوں کی پشتوں سے اور جب تیرے رب نے اچھائی اور برائی کے بیجوں سے ان کے پھل نکالے اور سب سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے جس نے تمہیں یہ آنکھیں دیں کہ دیکھ رہے ہو، کان دیے کہ سن رہے ہو، دل دیے کہ سمجھ رہے ہو، کہ یہ سچ نشانیاں کس کی ہیں؟ تو سب بولے کہ اللہ تیری نشانیاں ہیں، تو ہی وہ رب ہے جس نے ہمیں بنایا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یعنی آدم اور ان کے بیٹے اس حقیقت کو جانتے تھے، تو اقرار ان سے لیا گیا، گواہ ان کو بنایا گیا جو واقف نہیں تھے حقیقت سے۔ تو کیسے اقرار لیا گیا کہ ان کو دیکھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا بنا دیا۔ وہی نشانیاں دے دیں جو آدم کو دی تھیں، وہ نشانیاں جو خود خدا کے ہونے کی دلیل ہیں، اور ان کی بنا پر قیامت میں مکر نہیں سکتے کہ ہمیں خبر نہ تھی۔ خبر تو خود تم میں خبر کی طرح موجود ہے کہ تیرا بنانے والا تیرے ساتھ موجود ہے، اس حالت میں کہ تم دیکھنے والے، سننے والے اور سمجھنے والے ہو۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے بنایا ہے تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہہ دو الحمدللہ، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ تو ہر کوئی جانتا ہے، ہر اچھا، ہر برا، ہر گناہ کرنے والا، ہر نیکی کرنے والا کہ تو ہمارا رب ہے، کیونکہ یہ عہد لیا گیا تھا، اس وقت پہچان دے دی گئی تھی، آنکھیں کان دل عطا کر دیے گئے تھے۔ یہ آنکھیں کان دل کا عطا ہونا اسی رب کی دلیل ہے کہ رب ہے، وہ اللہ ہے جس نے یہ سب عطا کیا۔ تو ان میں سے جو نہیں سمجھتے، نہیں جانتے، جو خواہش کا شکار ہو چکے، ان کا اس بات سے انکار کرنا اللہ کی دی ہوئی نشانیوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنا ہے۔ تو تم سب کا پیدا کرنا اور مرنے کے بعد زندہ کرنا ایسا ہی ہے جیسا ایک شخص کا، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی، اور انسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی۔ تو شیطان نے وسوسہ دیا کہ تم کبھی مرو گے نہیں، امانت واپس نہیں کرنا پڑے گی۔ ارے اپنا دماغ لڑاؤ، سوچو کہ تم کیسے رب کے قانون کا توڑ لا سکتے ہو، کوشش تو کرو، تم آدم ہو۔ تو اللہ کہتا ہے کہ کہہ دو اگر سب آدمی اور سب جن مل کر بھی ایسا قرآن لانا چاہیں تو ایسا نہیں لا سکتے، اگرچہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کا مددگار کیوں نہ ہو۔
تمہیں سکھانے والا یہ شیطان، تمہارے نفسوں کی یہ خواہشات کہ اللہ کی کسی آیت کو بدل دیں، اس کی کسی نشانی کو بدل دیں، تو ساری دنیا کے لوگ اور جنات مل جاؤ، پھر بھی اللہ کی کسی ایک آیت کا جواب، ایک نشانی کا توڑ نہیں کر سکتے، تو جاؤ ساری دنیا کے انسانوں اور جنوں تم سب مل کر بھی اللہ کی کسی نشانی کے مقابلے میں کوئی ایسی نشانی نہیں بنا سکتے جو اللہ کے کسی قانون کو ٹال دے یا بدل دے۔ تمہارے نفس نے خواہش کی اور شیطان تمہارا ساتھی بن گیا، اور تمہیں یہ دونوں سکھانے لگے کہ تم آدم ہو، تمہارے پاس جدید مشینیں ہیں، ٹیکنالوجی ہے، تو ڈھونڈو کوئی حل کہ اللہ کی کسی ایک آیت کو، ایک نشانی کو بدل کر رکھ دیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ سو کیا تم اس کلام کو سرسری بات سمجھتے ہو؟ کیا تم اللہ کی نشانیوں کو کوئی عام دنیا کی ایجاد سمجھتے ہو کہ اس کے مقابلے میں کوئی نیا ایپ ایجاد کر دو گے، اور اپنا حصہ تم یہی لیتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو کہ کر لیں ان نشانیوں کا توڑ، ہم لگے ہوئے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، تجربات کر رہے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے اچھا تم ٹیکنالوجی کے بل پر اللہ کی نشانی کو بدل سکتے ہو، تو پھر کس لیے روح کو نہیں روک لیتے جب کہ وہ گلے تک آ جاتی ہے؟ پھر کس لیے روح کو روک نہیں لیتے جب کہ وہ گلے تک آ جاتی ہے؟ اب بولو کہاں گئی ٹیکنالوجی، کہاں گئے وہ دعوے، کہاں گیا وہ انسان اور جن؟ تمہاری آنکھوں کے سامنے سے اللہ کا مقرر کیا وقت تمہارے کسی پیارے کو تمہاری آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دیتا ہے۔ ذرا کوشش تو کرو کہ کسی دن کسی کی روح کو روک سکو، مرنے سے بچا لو، مگر نہ تم یہ کام آج تک کر سکے، اور نہ ہی قیامت آنے تک قرآن کے مطابق کوئی آیت لا سکو گے۔ تو کوئی کوشش کر لو، کچھ بھی کر لو، قیامت آنے تک اور اس کے بعد تک بھی کوئی مائی کا لال، کوئی کسی جن کا لال یہ کام نہیں کر سکتا۔ ٹیکنالوجی لے جا کر تنور پہ رکھ دو کہ روٹی کھاؤ، وقت پورا کرو اور چلتے بنو۔ میرا دوست، میرا رب، میرا مالک، وہ شان والا میرا پروردگار ان سب باتوں سے بہت بلند ہے جو تم اس کی آیات سے متعلق سوچتے ہو۔ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم آسمانوں اور زمین کی حدود سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، تم بغیر زور کے نہیں نکل سکو گے۔ اس سے مانگتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہے۔ اور اب سنو 100 باتوں کی ایک بات، اے جنوں انس، ہم تمہارے لیے جلد ہی فارغ ہو جائیں گے، تو فکر نہ کرو، آ رہی ہے سرکشوں کی باری، تب تک وقت ہے تمہارے پاس، یا اللہ کی راہ میں کوشش کرو جیسا کہ اس کا حکم ہے، یا پھر اپنی ٹیکنالوجی تھوڑی اور آزما لو کہ حسرت رہ نہ جائے کوئی باقی، کہ یا اللہ موقع نہیں دیا تھا، ہم تو بس توڑ نکالنے ہی والے تھے، تو جاؤ کر لو کوشش، مگر یاد رکھنا کہ بندہ بندہ ہی ہے اور رب رب ہی ہے، تم رب نہیں بن سکتے، نہ بنو گے، اور جو اسی گمان میں، اسی ڈھٹائی میں مر گیا، اس کا ٹھکانہ تو پھر جہنم ہے۔ تو خواہش ہمیشہ سے عقل کو ماننے سے انکار کرتی رہی، نفس نے ہمیشہ سے روح کو ماننے سے انکار کیا۔ انسان کا امتحان ان دونوں کے درمیان ہے، ایک اچھائی ایک برائی، تو تم کیا چنو گے؟ تم جو بھی چنو گے وہی پاؤ گے، مکمل پیکج کے ساتھ۔ جو چنتے جاؤ گے وہی پاتے جاؤ گے، نہ زیادہ نہ کم، نہ خوشی نہ غم، جو بوئے گا سو کاٹے گا۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔